اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا؟ ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، اگرچہ وہ عبادت کا محتاج نہیں۔ وہ تو بے نیاز ہے، وہ عالی شان صفات کا مالک ہے۔ اس نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ رحمت کے آثار، قدرت کے آثار، جبر اور طاقت کے آثار اور حکمت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا، ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کروائے، جبکہ جن اس قابل نہیں تھے کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی۔ علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور حسین ترین شکل و صورت سے نوازا، پھر اپنی روح اس میں پھونکی۔ فرشتوں نے سوال کیا، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی۔ ایک حدیث میں اس کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوایا تھا۔ یہی وجہ ہے بعض سرخ رنگ کے ہیں تو بعض سیاہ اور بعض سفید، اور کچھ اس کے درمیان میں ہیں۔ بعض نیک ہیں اور بعض خبیث، اور کچھ پاکیزہ قسم کے ہیں۔ جب اس مٹی کو پانی سے بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہو گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا، اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک اسے چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، بدبو آنے لگی، پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی منشا کے مطابق کچھ عرصہ ڈھانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا۔ ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے ہی ان کی پشت سے قیامت تک کے انسان باہر نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر دیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے ہی تھا؟ ابلیس نے کہا، میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں،
اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو اس سے نیچے اتر جا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی سرکشی دیکھتے ہوئے اسے سزا سناتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن ایک وقت مقررہ تک۔ جب ابلیس اس سے مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی ہے، تب اس نے کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے پاس آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا، میں ایسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے حکم دیا، جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم گئے، انہوں نے سلام کیا، فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی، یہی زبان اہل جنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا نام جانتے تھے۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ انہوں نے کافی عرصہ جنت میں تنہا گزارا۔ وہ تنہائی محسوس کرنے لگے۔ آخر کار ایک روز جب وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ وہ پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے کہا، عورت۔ آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ بولی، آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کریں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں بہکانے کی کوششیں شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور یہ طمع دلائی کہ اس درخت کو کھانے سے بقا اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت مل جائے گی۔ جب انہوں نے ابلیس کی باتوں میں آ کر اس درخت سے کھایا تو دونوں کے لباس نیچے گر گئے اور وہ دونوں برہنہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے پر کھل گیا اور وہ درخت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنے اوپر رکھنے لگے۔ آدم علیہ السلام بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا، آدم، مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام بولے، اے پروردگار، میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا؟ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔ حوا علیہ السلام نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ان دونوں نے توبہ کر لی۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کر لیا ہے، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت سے اتر جاؤ۔
تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا تم وہیں زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ حوا علیہ السلام بھی اتری، اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام اتر آئے تو حوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ آخرکار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع کر دیا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کا نبی مقرر کر دیا، وہ ان کو دین سکھاتے رہے۔ اس وقت تمام لوگ واحد تھے، ایک ہی امت کے تھے۔ انسانی مخلوق کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی اور انسانی کمزوریوں کی بنا پر گناہ شروع ہو گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا جی چاہتا ہے۔ چنانچہ ان کے بیٹے تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں انہیں فرشتے ملے، ان کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی۔ انہوں نے پوچھا، آدم کے بیٹوں تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ جنت کے پھل کی تلاش میں ہیں۔ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، بولے واپس جاؤ، تمہارے والد موت کے قریب ہیں، اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ پھل کھا سکیں۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو انہیں حوا علیہ السلام نے پہچان لیا۔ وہ بلند آواز سے آدم علیہ السلام کو پکارنے لگی، ان کے ساتھ چمٹ گئی۔ آدم علیہ السلام بولے، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہاری وجہ سے مصیبت پہنچی تھی، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا، پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے، آدم کے بیٹوں تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ اس طرح انسانوں کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا جو فرشتے لے کر آئے تھے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی 960 سالہ زندگی میں سوائے اس درخت کا پھل کھانے کے کوئی خطا نہیں کی تھی۔